الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين۔ سورہ اخلاص آج ہمارا موضوع ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور سورہ اخلاص اسے یاد نہ ہو، اس لیے کہ نمازوں میں عام طور پر ہمارا معمول یہی ہوتا ہے، چونکہ مختصر صورت ہم پڑھتے ہیں، لہٰذا اکثر و بیشتر اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ بہت ہی عظیم صورت ہے، بہت خوبصورت صورت ہے، کل 4 آیات ہیں، گویا کہ قرآن حکیم میں جو مختصر ترین صورتیں ہیں ان میں کی ایک صورت ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہم باقاعدہ مطالعہ شروع کریں، چند باتیں جو ہے وہ تمہیدی طور پر نوٹ کر لیجئے۔ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول ہے مکی دور کا ابتدائی حصہ، جبکہ مشرکین مکہ کو امید تھی کہ ہماری ٹیمپٹیشنز یا ہمارے مذاکرات یا ہمارے مختلف وفود جو حضور کے پاس جاتے رہے ہیں، شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف میں کوئی نرمی پیدا کر لیں۔ سورہ کافرون کا ہم نے مطالعہ کیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا، ایک وفد حاضر ہوا تھا حضور کی خدمت میں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ ایک معاہدہ ہونا چاہیے کہ 1 سال ہم آپ کے اللہ کی پوجا کریں گے، پرستش کریں گے، صرف اسی کو پکاریں گے، لیکن اگلے سال پھر آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں۔ یہ انسان کی اپنی ایک ذہنی سطح ہوتی ہے کہ وہ کس درجے نیچے اتر سکتا ہے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا نا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو چاہتے ہیں آپ اپنے موقف میں کوئی نرمی پیدا کریں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کا شان نزول اصل میں تقریباً تمام ہی تفاسیر میں موجود ہے کہ مختلف مواقع پر بھی اور خاص طور پر وفد کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملاقات کی ہے مشرکین مکہ نے، تو ان میں یہ سوال بھی تھا کہ جس اللہ کو آپ اپنا رب قرار دیتے ہیں ذرا اس کا تعارف بھی کرائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت موجود ہے کہ ایک وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر ایک سوال کیا کہ ذرا فرما دیں کہ اللہ کا نسب کیا ہے۔ گویا کہ ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ بھی مخلوق ہے، اگرچہ اس بات کی جرت کسی شخص کو نہیں ہوئی کہ کسی نے کسی ہستی کو اللہ کا باپ قرار دیا ہو یا زوجہ قرار دی ہو، لیکن یہ کہ پے در پہ یہ سوال مختلف احادیث میں موجود ہے کہ اللہ کا نسب بیان کریں۔ اسی طرح ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات موجود ہیں کہ یہودی چند افراد جو ہے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آ کر کہا تھا، دیکھیے دلیل انہوں نے کیا دی کہ ابلیس کو یا شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، اس بات کو تسلیم کرتے تھے۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اس آسمان کو، اس کائنات کو دھوئیں سے پیدا کیا، دخان، سورہ دخان قرآن میں موجود ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کس میٹیریل کا بنا ہوا ہے؟ معاذ اللہ۔
اور باقاعدہ پرٹیکولرلی انہوں نے کہا کہ اللہ سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، کوئی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، پیتل کا بنا ہوا ہے، کانسی کا ہے، کس شے کا ہے؟ گویا کہ مختلف اطراف سے جو سوالات آ رہے تھے تو اس کا جواب دیا گیا سورہ مبارکہ میں، قل هو اللہ احد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے۔ اللہ کے وجود کے وہ قائل تھے۔ ان کا اصل جرم کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ مختلف ہستیوں کو اس کا شریک قرار دے دیا تھا۔ قرآن حکیم میں کتنے مقامات پر، سورہ زخرف میں فرمایا گیا، آیت نمبر 87، اے نبی آپ ان سے سوال کیجئے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ لازماً کہیں گے اللہ نے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 سے 63 تک آپ ان سے سوال کیجئے، پوچھئے زمین و آسمان کس نے پیدا کیے؟ لازماً کہیں گے اللہ نے۔ سورہ یونس میں فرمایا گیا یہ جو حیوانات ہیں، جو مخلوقات آپ کو اس کرۂ ارضی پہ نظر آ رہی ہیں، حشرات ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، بحری مخلوق ہے، کس نے پیدا کی؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لازماً کہیں گے اللہ نے۔ اور اسی طرح سورہ نمل جو گویا کہ 20ویں پارے کا جو آغاز ہو رہا ہے، وہاں بھی پے در پہ 5 آیات میں ذرا ان سے سوال کیجئے کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو؟ کس نے پیدا کیا انہیں؟ بارش کون برساتا ہے؟ یہ حیوانات جن سے تم ڈھور ڈنگر اور مویشیوں کا کام لیتے ہو، یہ کس نے پیدا کیا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہاری فطرت میں اللہ کی معرفت اس درجے میں موجود ہے کہ جب تم کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو تو تم کسی دیوی یا دیوتا کو نہیں پکارتے، صرف اللہ کو پکارتے ہو۔ اور خاص طور پر وہ مثال بھی قرآن حکیم میں بیان کی گئی ہے کہ جب یہ کہیں بحری سفر میں ہوتے ہیں اور تیز و تند ہوا چلنے لگتی ہے، موت اپنے سر پر کھڑی نظر آتی ہے، تو انہیں کوئی اپنی دیوی یا دیوتا یاد نہیں آتا، پکارتے ہیں صرف اللہ کو۔ تو یہ جو تم سوال کر رہے ہو اللہ کے نسب کے بارے میں، اللہ کس میٹیریل کا بنا ہوا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا مختلف روایات ہیں، احادیث میں بے شمار روایات موجود ہیں، تو ان سب کا یہ جواب دیا گیا قل هو اللہ احد۔ اب یہ احد کا لفظ نوٹ کیجئے، وہ اللہ کے جس کو تم بھی اللہ جانتے ہو وہ احد ہے۔ احد کے معنی کیا ہیں؟ یکتا، یونیک، جسے کہا جاتا ہے نا لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ، نہ اس کا کوئی مثال ہے، نہ کوئی مثیل ہے، نہ اس کا کوئی اپوزٹ ہے، نہ کوئی، وہ تو وہ ذات ہے جس کا تم بس تصور تو کر سکتے ہو، لیکن اس کا تجسم وہ کیسا ہے، اس کی ضخامت کیا ہے، اس کی کتنی آنکھیں ہیں، اس لیے کہ اس بات کو تو مانتے تھے، مشرکین بھی مانتے تھے کہ ہمارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارا گلوب ہے، اس کے ہیمی سفیئرز ہیں، ایک حصے میں رات ہے، ایک حصے میں دن ہے، اللہ کے علم میں ہر شخص ہے، خواہ وہ اندھیرے میں ہے خواہ روشنی میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں تو کن تصور صرف یہ ہے کہ اس کی صفات کے حوالے سے جو بھی اس کے جو ہے تم ججمنٹ کر لو، فیصلہ کر لو، علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے۔ لیکن یہ سوال کہ اللہ کا کوئی نسب ہے، اللہ کس مٹیریل کا بنا ہوا ہے، اللہ کے بھی کوئی قبیلے ہیں، اللہ کی کوئی بیٹیاں ہیں، جیسا کہ مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اصل میں اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن انہیں بھی اس بات کی جسارت نہیں ہوئی کہ کہتے کسی کی طرف منسوب کر کے کہ یہ اللہ کی بیوی ہے جن سے یہ اولاد ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، احد ہے۔ اب دیکھیں یونانیوں کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں جو بھی ان کے معبودوں کا تصور ہے، تو ان کے ہاں تو توالد و تناسل بھی ہے، دیوتا ہے تو اس کی زوجہ ہے، دیوی ہے تو اس کا شوہر ہے، اور ان کے عقائد ہیں کہ ان کی نسل آگے چل رہی ہے، خواہ وہ انسانی شکل میں تجسم کر کے اس دنیا میں انکارنیشن جس کو کہتے ہیں وہ آ گئے، یا کم سے کم عقیدے کی ایک پورٹلی ان کے ذہن کے اندر موجود ہے کہ جو ہمارے جو معبود ہیں جنہیں ہم پکارتے ہیں ان کے ہاں توالد و تناسل بھی ہوتا ہے، ان کی بیوی بھی ہوتی ہے، ان کے ہاں بچے بھی ہوتے ہیں، جبکہ اسلام کا تصور اس کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن حکیم میں کتنے مقامات پر باقاعدہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، بلکہ خاص طور پر میں نے نوٹ کیا تھا سورہ انعام آیت نمبر 102،
انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کے کیسے کوئی اولاد ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی زوجہ یا اس کی بیوی تو ہے ہی نہیں، اور تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ اللہ کے لیے کسی بیوی کا جو ہے کوئی تم بیان کر سکو، عقیدے میں شامل کر سکو۔ سورہ زخرف ہے، سورہ عنکبوت ہے، وہ سوالات کیے گئے جس میں اللہ کا تعارف کرایا گیا کہ اللہ کو جانو اور پہچانو۔ اگر کہیں اس کی ذات میں تم نے کھود کریز شروع کر دی کہ وہ کیسا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کتنی کچھ قدرت اسے حاصل ہے، اس نے کیسے یہ شے تخلیق فرمائی ہے، تو البحث عن کنہ الذات اشراک، اللہ کی ذات کے بارے میں اگر تم نے کہیں جسے آپ کہیے کہ کوئی کھود کریز شروع کر دی تو پھر تم شرک کی وادی میں نکل جاؤ گے۔ کوئی نہ کوئی تصور تو اپنے ذہن میں قائم کرو گے نا۔ اب اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک روایت آپ میں سے بہت سے حضرات کو معلوم بھی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو تہائی قرآن کے مساوی قرار دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ احادیث کی تقریباً تمام ہی کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں، مختلف روایات، بلکہ ایک حدیث جو اس حوالے سے مسلم میں موجود ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز جب کہ صحابہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ سونے سے پہلے ایک تہائی قرآن پڑھ کر سوئے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ کیسے ممکن ہے، ظاہر ہے ایک تہائی قرآن پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، کوئی شخص اس کا گویا کہ وہ عمل کرنے والا معاملہ ہے ہی نہیں کہ روزانہ سونے سے پہلے ایک تہائی پڑھے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی رات بستر پر جانے سے پہلے، سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص، اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے بعض عربی جو ہمارے مصحف ہوتے ہیں سورۃ التوحید بھی لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ توحید کا بیان اپنے اعلیٰ ترین پیمانے پر اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اگر اس سورت کی تلاوت کر لیا کرو تو گویا کہ یہ ہم وزن ہو گیا اس بات کا کہ تم نے ایک تہائی قرآن کی تلاوت کی۔ لیکن بہرحال جو بات ہمارے ہاں مسلم ہے وہ بڑی لاجیکل ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے کہ سورہ اخلاص کو پڑھتے ہوئے 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، اور ایک شخص پورے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، روزانہ آدھا گھنٹہ لگاتا ہے، پارہ بپارہ، آیت با آیت، وہ پورے قرآن کی تکمیل 1 مہینے میں مکمل کر رہا ہے۔ اگر مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھتا رہے تو کیا یہ شخص اور وہ جس نے 10 سیکنڈ میں سورہ اخلاص پڑھ لی برابر ہو جائیں گے؟ یہاں آ کر باہر ہماری زبانوں کو تو تالے لگ جانے چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث موجود ہیں، لیکن ہمارے مفسرین نے اور جو ہمارے بہرحال ان حقائق پر غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس کا تجزیہ کیا ہے کہ قرآن حکیم میں 3 مباحث وہ ہیں جو بہت کثرت کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت۔ تو یہ 4 آیات ایمان باللہ کے اعتبار سے گویا کہ ان 3 میں سے ایک تہائی اس کو پوری طرح کور کر رہے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اور وہ الصمد ہے، وہ پورا ترجمہ آپ حضرات کو اکثر کو یاد ہی ہوگا، اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور کوئی اس کی ہمسری کرنے والا یا اس کا مد مقابل یا اس کی برابری کرنے والی کوئی ذات اس کائنات میں موجود نہیں۔ تو ثلث قرآن کے حوالے سے یہ بات اگر ہمارے پیش نظر رہے کہ جو توحید کا مضمون جس طرح جو گویا کہ پورے قرآن حکیم کا 1 تہائی بن جاتا ہے، اس موضوع کو گویا کہ اس سورہ مبارکہ میں اپنے ذروۂ سلام پر وہ موضوع آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیے کہ صفات خداوندی، اس حوالے سے قرآن حکیم میں ایک آیت ہے، آیت الکرسی، میں سمجھتا ہوں جو حضرات بھی موجود ہیں لازماً یاد ہوگی، جس آیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قرآنی آیات کا سردار قرار دیا، آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہودیوں نے جو سوال کیا تھا اس میں یہ بات بھی موجود تھی کہ تمہارا رب یا تمہارا اللہ کیا وہ سوتا بھی ہے، اسے اونگ بھی آتی ہے؟ وہ کہ صفات کی اگر کیٹیگری متعین کریں گے تو آیت الکرسی کے اندر ان کا تقریباً احاطہ کر لیا گیا۔ لہو ملک السماوات والارض،
اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے، اس کا اختیار وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اختیار مطلق ہے، اس کے قبضہ کنٹرول میں ہے، اس پوری کائنات کے نظام کو وہ چلا رہا ہے۔ تو گویا کہ صفاتی اعتبار سے جو توحید ہے وہ آپ کو کلائمیکس پر نظر آئے گی آیت الکرسی میں، اور ذاتی توحید کے اعتبار سے، توحید ذاتی کے اعتبار سے یہ سورہ اخلاص ہے جو اپنے کلائمیکس پر ہے۔ بخاری میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے، میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، حدیث قدسی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک شکوہ ہے انسانوں سے، اور آگے الفاظ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نقل کیے گئے۔ حضور نے فرمایا اللہ یوں فرماتا ہے کہ بنی آدم نے مجھ پر بڑا ظلم کیا۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ تو القوی ہے، اس پر ظلم اس معنی میں نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، ہاں وہ ظلم جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے اس حدیث میں، کہ بنی آدم، ابن آدم مجھے جھٹلاتا بھی ہے اور مجھے گالیاں بھی دیتا ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ، سبا یا سبو آتا ہے گالی دینے کے لیے، اور اس کی پھر اسی حدیث قدسی کے اندر تفصیل بیان کی گئی۔ وہ مجھے جھٹلاتا ہے اس اعتبار سے کہ میں نے اسے یہ کہا بتایا کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، وہ اس بات کو جھٹلا رہا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہے۔ گویا کہ وہ مجھے اتنا بے کس سمجھتا ہے، اتنا مجبور سمجھتا ہے کہ میں شاید قدرت نہیں رکھتا تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کی، یہ جھٹلانا ہو گیا۔ اور پھر حدیث قدسی کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ مجھے گالی بھی دیتا ہے، اور گالی اس اعتبار سے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری اولاد بھی ہے۔ اور جو اس حدیث قدسی میں جو الفاظ آئے ہیں بالکل مناسب ہیں۔ کوئی شخص کسی بچے کو اگر منسوب کر دے آپ کی طرف یہ تمہارا بچہ ہے، تو غصے کی وجہ سے آپ کے پورے جسم کا خون جو ہے آپ کے چہرے پر آ جائے گا۔ تو اس حدیث قدسی میں اس بات کو کہ جن اقوام نے یا جن مذاہب میں، اور خاص طور پر اس میں سر خیل کون ہیں؟ مشرکین مکہ، جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو گویا کہ اولاد کا منسوب کیے جانا اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ تعبیر کرتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالیاں نکالتا ہے، معاذ اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس موضوع کے اوپر سورہ مریم کی وہ آیت جو ہے وہ کلائمیکس پر ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ وہ مذاہب یا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو اولاد کے طور پر لگا دیا، یہ اللہ کا ولد ہے، یہ اللہ کی اولاد ہے، یہ بیٹیاں ہیں اللہ کی، آسمان پھٹ پڑنے کے اور زمین شک ہو جانے کو ہے۔ اتنی بڑی جسارت، اتنا بڑا جرم کہ اللہ کے لیے کسی کو اولاد منسوب کر دیا۔ تو یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے حدیث قدسی جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ شکوہ ہے اللہ کا بنی آدم سے کہ بنی آدم جو ہے مجھے جھٹلا بھی رہا ہے، گویا کہ وہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ میں مرنے کے بعد اسے زندہ کرنے پر قادر ہوں، اور دوسری طرف وہ مجھے گالیاں بھی بک رہا ہے اس اعتبار سے کہ انہی میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے کسی کو اولاد قرار دے دیا۔ قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے، پس منظر میں وہ سوالات رکھیے جو اس کا میں نے ابھی بیان کیا تھا۔ وہ اللہ ہے جو احد ہے، جو یکتا ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ الصمد ہے۔ الصمد کس کو کہتے ہیں؟ وہ ذات کہ جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کی محتاج نہ ہو۔ پھر عربی زبان میں صمد آتا ہے بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے بھی، جس کی بات کو کوئی چیلنج نہ کر سکتا ہو، جس کی بات کو کوئی رد نہ کر سکتا ہو، جس کے فیصلے کو کوئی جھٹلا نہ سکتا ہو۔ اور یہی الصمد جو ہے عربی لغت میں آتا ہے کسی شے کے انتہائی ٹھوس اور مضبوط ہونے کے لیے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو اتنا مضبوط ہے، جو قرآن حکیم میں بار بار کہا گیا نا، عزیز ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ذو قوہ ہے، انتہائی قوت والا ہے۔ اسی طرح جس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہ کر سکتا ہو وہ الصمد ہے۔ اسی طرح جس کے سب محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔
الغنی کی صفت جو آتی ہے اللہ کے لیے، اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ غنی ہے۔ عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ بے پرواہ ہے۔ بے پرواہ کا لفظ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اللہ کو کسی کی احتیاج نہیں ہے، یہ اصل ایسنس ہے اس بات کا۔ ورنہ بے پرواہ کے بعد لاپرواہ کا ذکر بھی آتا ہے جو خالصتاً کہ منفی مفہوم ہے۔ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء الیک، اے پروردگار تو ہے الغنی۔ الصمد کے اندر وہ الغنی کا مفہوم بھی موجود، بہت ہی وسیع المفہوم یہ اصطلاح قرآن نے استعمال کی۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ جو یکتا بھی ہے اور الصمد بھی ہے، اور اس کے جو معانی اور مفہوم ہے اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ تفاسیر کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ 20 اقوال موجود ہیں صحابہ سے بھی اور تابعین سے بھی کہ جو تشریح کر رہے ہیں اس اصطلاح کی الصمد کسے کہتے ہیں، لیکن ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے اور یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کا ہم سہارا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی احتیاج نہیں ہے، ہم سب محتاج ہیں اللہ کے۔ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء الیک، اے پروردگار تو الغنی ہے اور ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، مختلف مذاہب میں جو تصور رہا ہے معبودوں کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، دیوتا ہیں تو ان کی بیویاں بھی گھڑ لی گئیں، عقیدہ ہے نا، چاہے وہ کتنا ہی نجس عقیدہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کی پوٹلی بنا کر مذہب کا نام دے کر کوٹ کر کے اس کو رکھ لیا۔ دیویاں ہیں تو ان کے لیے شوہر تخلیق کر دیے گئے۔ اسی طرح مجوسیوں نے 2 خداؤں کو تسلیم کیا، ایک نیکی کا خدا ہے، ایک بدی کا خدا ہے، یزدہ ہیں، اہرمن ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے ہاں تثلیث موجود ہے، 3 میں کا 1 اور 1 میں کا 3، جو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں۔ تو لم یلد ولم یولد، جتنے بھی مذہبی عقائد موجود تھے ان سب کو گویا کہ بالکل نفی کر دی گئی کہ وہ احد، وہ الصمد وہ ہے کہ جس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ کچھ جنا گیا۔ گویا کہ دونوں اعتبار سے کسی کے اوپر کون ہوتے ہیں؟ والدین ہوتے ہیں نا، اور کسی کے نیچے کون ہے؟ اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا گیا اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، یہ کف کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں ہمسری کے لیے، مد مقابل، وہ کہ جو صفات میں گویا کہ اسی کے مسیلے جسے تم اللہ کہتے ہو، تو اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے ہم کفو ہو، ہم پلہ ہو، مساوی ہو، ہم رتبہ ہو۔ وہ ہے کہ اللہ کا نہ کوئی ساجی ہے نہ شریک ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، سورہ نمل کے الفاظ جہاں سے 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے، کبھی مطالعہ کیجئے۔ سوال کیا گیا اس زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ یہ آسمان سے بارش کون برسا رہا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر جب تمہارے اوپر کوئی افتاد پڑتی ہے تو تم کس کو پکارتے ہو؟ بڑے سے بڑا منکر خدا ہوگا لیکن اسے اپنی کوئی دیوی اور دیوتا یاد نہیں آئے گا، وہ صرف اللہ کو پکارے گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا وہ کون ہے کہ جو تمہاری باتوں کو سنتا ہے، تمہارے اوپر سے تکالیف کو، بیماریوں کو اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ جب تمہاری کشتی جو ہے سمندر میں ہسکولے لے رہی ہوتی ہے، سب کا موت اپنے سروں پر کھڑی نظر آتی ہے، تو کس کو پکارتے ہو؟ اور پھر وہ اپنی رحمت سے جو ہے ڈھانک لیتا ہے اور تمہیں بخیریت اور عافیت کے ساتھ ساحل تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن جو کچھ تم نے اس موقع پر کہا تھا، اپنے رب کو پکارا تھا، اور اپنی جو بھی کرتوتیں تمہارے سامنے تھی کہ شاید ہماری وہ، جس سے آپ کہیے کہ ہماری سزا ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، پھر وہی شرک کرنے لگتے ہو جو تم پہلے کر رہے تھے۔ تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کا ساجی ہو، اللہ کا ہم جوڑ ہو، اللہ کے مساوی ہو، اللہ کا ہم رتبہ ہو۔ تو کل 4 آیات ہیں یہ سورہ مبارکہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث قرآن کے مساوی قرار دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے پیمانے اپنے ہیں، ان احادیث کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اور اس کے بارے میں جو بات ہمارے مفسرین کے ہاں جو عام طور پر قبول کی جاتی ہے کہ ثلث قرآن اس اعتبار سے قرار دیا گیا تھا کہ قرآن حکیم کے مضامین کا اگر آپ تجزیہ کریں گے
تو مین مضامین اس کے جو ہیں ایمان باللہ ہے، ایمان بالآخرت ہے، ایمان بالرسالت ہے. تو ان تین میں سے ایک ایمان، ایمان باللہ جو ہے گویا کہ اپنے کلائمیکس پر ہے اس سورہ مبارکہ میں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. مسلم میں ایک روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھیے صحابہ کرام میں مختلف افتاد تھیں طبیعت کے اعتبار سے. کسی صحابی کو کسی خاص آیت سے انس ہو گیا. ایک صحابی ایسے ہیں جن کا نام مختلف روایات میں درج نہیں ہے لیکن صحابی کا ذکر ہے، اور مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص کو یا ایک صحابی مدینہ کے رہنے والے کو، انصاری صحابی ہوں گے، حضور نے ایک مہم پر بھیجا، اور مہم ہے ظاہر ہے کہ اس میں لیڈر انہیں مقرر کیا، گویا کہ امیر تمہارا یہ شخص ہوگا، اور جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کی کوآپریٹ کرنے والے ہیں، جو بھی اس دستے کے اندر ہوں گے وہ ان کے مطیع ہوں گے. اب جب وہ واپس آئے تو ان میں سے ایک شخص نے، ایک صحابی نے حضور سے کہا کہ حضور جب بھی یہ نماز پڑھاتے تھے تو وہ جو جہری رکعتیں ہیں تو قرآن حکیم کی آیات پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے تھے، اور ہمارے اس پورے دورے کے دوران ان کا یہی معمول رہا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور پھر ان صاحب کو حضور نے طلب فرمایا، اور حضور نے فرمایا، سوال کیا کہ کیا معاملہ ہے. ظاہر ہے کہ ممکن ہے کہ حضور کو پہلے سے معلوم ہو کہ اب یہ جو طرز عمل ان کا ہے، ان کی شدید محبت تھی سورہ مبارکہ کے ساتھ. تو صحابی نے یہی جواب دیا کہ حضور مجھے اس سورت سے بڑا انس ہے، بڑی محبت ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کے اندر ہوتا ہے، کسی کو سورہ رحمان بہت محبوب ہے، کسی کو آیت الکرسی محبوب ہے، مختلف مقامات ہیں قرآن کے. اسی طرح والد محترم کو سورہ شورا سے جو ہے خصوصی محبت تھی، سورہ حدید سے بڑی محبت تھی. تو حضور نے جب سوال کیا تو ان صحابی نے جواب دیا کہ حضور مجھے اس سورت سے بڑا انس ہے، بڑی محبت ہے. تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیے نفی نہیں کی، لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہر شخص اپنا معمول بنا لے. یہ ایک ایکسیپشنل معاملہ ایک صحابی کا تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی بئی الفاظ کہ اگر تمہیں اس سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو بھی اس صورت سے محبت ہے. تو گویا کہ یہاں بھی ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ عظیم ترین اور جامع ترین صورتوں میں سے یہ ایک ہے. اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے صرف میں یہی کہوں گا کہ آپ مختلف تفاسیر اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو کم سے کم یہ کہ اس کی عظمت کا کوئی نہ کوئی ایک جو ہے ایک آپ کے امپریشن آپ کی قلب و ذہن پر قائم ہو سکے، اس کا جا کر مطالعہ ضرور کیجیے گا. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی آج کی جو پریس ریلیز ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. بھارتی عدلیہ نے یاسین ملک کو دہشت گرد قرار دے کر خود کو ہندوتوا کا حصہ ثابت کر دیا. آپ کو معلوم ہے انڈیا جو ہے اپنے آپ کو بڑی سیکولر سٹیٹ سمجھتا ہے، اور اس میں مذہبی آزادی ہوتی ہے. کوئی شخص عیسائی رہنا چاہتا ہے وہ عیسائی رہے، کوئی مسلمان رہنا چاہتا ہے، اقلیت میں ہے. وہاں غلبہ تو ہندوؤں کا ہے نا. لیکن اب وہ سیکولرزم کے جو بالکل مخالف ہے، گویا کہ نہیں ہم تو کسی کو یہاں زندہ نہیں رہنے دیں گے، نہ عیسائی باقی رہے گا نہ کسی مسلمان کو زندہ چھوڑیں گے. ہدف اور آئیڈیل ان کا یہ ہے، یہ ان کا وہ عقیدہ کہہ لیجئے یا ان کا جو بھی پرچار کر رہے ہیں ہندوتوا کے، یہاں انڈیا کے اندر ہندو جو ہے صرف ہندو ہی کو زندہ رہنے کا حق ہے اور کسی کو نہیں ہے. تو بھارتی عدلیہ نے گویا کہ اسی کے زیر اثر یاسین ملک کو جو ہے دہشت قرار دے دیا. یہی موضوع ہے آج کی پریس ریلیز کا. امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب نے کہا کہ بھارتی ریاست کے تمام ستون اب سیکولرزم سے دستبردار ہو کر ہندوتوا کے ذیلی شعبہ جات بن چکے ہیں. کشمیری لیڈر یاسین ملک کے خلاف یہ متعصبانہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ بھارتی عدلیہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینے کی بجائے بی جے پی کی حکومت کے رویے کو اپناتے ہوئے اسلام دشمنی کی بنیاد پر فیصلے صادر کر رہی ہے، اور اس کا بہت بڑا مظہر یہ ہے. بھارتی حکومت نے ان کی جو آرٹیکل ہے آئین کا، آرٹیکل نمبر 370 اور 35A کو آئین سے نکال کر کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بھی ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ طاغوتی قوتیں مسلمانوں کے باہمی انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم ڈھا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا متحد ہونا ناگزیر ہے. یہ 51 یا 57 جو اسلامی ملک ہیں ان میں کوئی اتحاد ہوگا تو کوئی بات کہی جا سکے گی نا.
ہمارے ہاں کوئی ہے کوئی امریکہ کی غلامی کر رہا ہے، کسی کا رخ جو ہے ماسکو کی طرف ہے، یا کسی کی اور ترجیحات ہیں، آپس میں اتحاد بھی نہیں ہے، یگانت بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا اتحاد ناگزیر ہے۔ مسلمانوں کے پاس اس کے سوا کوئی اور آپشن نہیں کہ اللہ کے رسول کی حقیقی غلامی اختیار کریں تاکہ دنیاوی آقاؤں سے نجات اور آخرت میں فوز و فلاح حاصل کر سکیں۔